اوکے، میں کار نکالتا ہوں، تم اپنا بیگ لے کر آ جاؤ باہر۔ صوبیہ بیگم نے بیگ اٹھا کر دیتے ہوئے کہا، بیٹا اپنا بہت خیال رکھنا۔ سارہ کی ماما نے کہا، اور ہاں، کالج پہنچ کر کال کر کے اپنی خیریت بتاتے رہنا۔ اور زارا کو پیار کرتے ہوئے سارہ نے کہا، ڈونٹ وری ماما، میں اپنا خیال رکھوں گی، اللہ حافظ۔ کالج وین میں کرن کے برابر میں بیٹھتی ہوئی سارہ نے سب کو ہائے کرتے ہوئے کہا، ہائی فرینڈز، سوری آئی ایم لیٹ۔ ہم تو سمجھے کہ ہمارے کالج کی سب سے خوبصورت لڑکی آج آئے گی ہی نہیں۔ رمیز نے کہا تو عمران نے بھی اس کی تائید کی۔ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کالج پکنک ہو اور میں نہ آؤں؟ سارہ بولی، تو نے اتنی دیر کہاں لگا دی؟ کب سے ہم تینوں تیرا ویٹ کر رہے تھے، کرن نے منہ ہوئے کہا۔ تو سارہ بولی، یار تم تینوں کو پتہ تو ہے کہ ماما پاپا کتنے کیئرنگ ہیں، جب تک میں ٹھیک سے ناشتہ نہ کر لوں گھر سے نکلنے ہی نہیں دیتے۔ اچھا اب تو میں آ گئی ہوں نا، اب تو تم تینوں اپنا موڈ ٹھیک کر لو۔ ہم چاروں بچپن سے ایک ساتھ ہیں، ایک گروپ میں کوئی بھی ایک نہ ہو ہمارے گروپ میں تو سب کچھ ادھورا سا لگتا ہے، عمران نے کہا تو چاروں ہنسنے لگے۔ کرن، سارہ، عمران اور رمیز چاروں بچپن کے دوست تھے، ایک ساتھ اسکول میں پڑھے اور اب کالج لائن میں بھی ایک ساتھ اچھے دوستوں کی طرح تھے۔ عمران کی دلچسپی بچپن سے ہی سارہ میں تھی۔ سارہ خوبصورت لڑکی ہونے کے ساتھ ساتھ اچھے مزاج کی مالک بھی تھی، ہر کسی کا دل جیتنے کا ہنر اسے آتا تھا۔ اپنے ماں باپ کی بھی چہیتی تھی، ہنسنا بولنا، ہر ایک سے گھل مل جانا اس کی عادت تھی۔ سب سارہ سے خوش تھے۔ سارہ کو بچپن سے ہی تاریخی مقامات پر جانا اور ان کی تصاویر جمع کرنا اور البم بنانے کا شوق تھا۔ اس کے پاس تاریخی مقامات کے بہت سے البم جمع ہو گئے تھے۔ اب اس کے اس شوق کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوست بھی بہت خوش تھے۔ کالج وین رواں دواں تھی اپنی منزل کی جانب، میوزک لگا کر کالج کے لڑکوں کے ساتھ ساتھ سر طاہر بھی خوب اچھل کود کر رہے تھے۔ سر طاہر بہت ہنس مکھ اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ اچھے دوستوں کی طرح تھے، ہر اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی پرابلم نہیں تھی۔ ہنستے کھیلتے ناچتے گاتے سفر جب مکمل ہوا تو سب لڑکوں نے ٹیچرز کے ساتھ مل کر کیمپ لگائے اور سب اپنے اپنے کیمپس میں جا کر ریسٹ کرنے لگے تاکہ صبح سے تاریخی مقامات کی سیر و تفریح کر لی جائے اور اس جگہ کی تاریخ سے اسٹوڈنٹس کو آگاہ کر دیا جائے۔ صبح اگلے روز جب سب اسٹوڈنٹس فریش ہو کر وزٹ کے لیے اکٹھے ہوئے تو تمام ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو تاریخی باتیں بتانے لگے تو سارہ اپنے کیمرے کے ساتھ ہر ایک جگہ کی تصویریں لینے لگی۔ کرن، عمران اور رمیز بار بار اسے پیچھے سے پکڑ کر کالج گروپ کے ساتھ شامل کرتے، وہ پھر پیچھے رہ جاتی تصاویر لینے کی وجہ سے۔ سر طاہر ابھی تاریخ کے بارے میں ہی بتا رہے تھے کہ کرن نے پلٹ کر سارہ کو دیکھا تو وہ کالج گروپ کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ اف میرے خدایا، کیا ہو گیا اس لڑکیوں کو، جب دیکھو غائب ہو جاتی ہے، اسے پکڑ پکڑ کر اپنے ساتھ لانا پڑتا ہے۔ کرن کے بڑبڑانے پر رمیز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے میری دوست پاگل ہو گئی، خود سے باتیں کرنے لگ گئی ہے۔ خاموش رہو رمیز، میں پاگل نہیں ہوئی ہوں، وہ سارہ کی بچی پھر سے غائب ہو گئی، نئی جگہ ہے، اگر راستہ بھٹک گئی تو اس لڑکی کو ذرا بھی ڈر نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا اس لڑکی کا۔ کچھ نہیں ہوگا، بس اب ایک کام کرنا پڑے گا۔ رمیز کی بات سن کر کرن نے پوچھا، کون سا کام کرنا پڑے گا، جلدی بتاؤ۔ ایک رسی لے کر سارہ کو اس سے باندھ کر رسی پکڑ کر رکھو اور ایک گائے کی طرح اسے باندھ کر اپنے ساتھ لے کر چلو۔ رمیز کی بات پر کرن ہنستے ہوئے بولی، شٹ اپ رمیز، اگر اس نے سن لیا نا تو بہت مارے گی تمہیں۔ عمران جو رمیز کا مشورہ سن رہا تھا اس نے فوراً رمیز کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، سارہ تجھے کیا مارے گی، پہلے میں تجھے ماروں گا۔ شرم نہیں آتی تجھے سارہ کو گائے کہتے ہوئے، آنے دے سارہ کو،
میں نے اگر اسے تیری یہ بات نہ بتائی تو کہنا، او مجنو بھائی ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، اور اب میں کچھ نہیں کہتا سارا کو، اب تو خوش ہو جا۔ اب تم دونوں بحث کرنا چھوڑو، پہلے سارا کو تو ڈھونڈو کہ وہ ہے کہاں، بہت دیر سے نظر نہیں آئی، رات بھی ہونے والی ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، مجھے تو فکر ہو رہی ہے اس کی۔ کرن کی فکر مندی پر عمران اور رمیز نے آسمان کی طرف اندھیرا ہوتے دیکھا تو وہ بھی فکر مند ہو گئے۔ سر طاہر ان تینوں کے پاس آ کر کہنے لگے، چلو رات ہو رہی ہے، ہمیں کیمپس میں واپس جانا ہے۔ سر وہ سارا تصویریں لینے کے چکر میں پیچھے رہ گئی ہے، ہم اس سے لے کر آتے ہیں، آپ کیمپس میں جائیں، ہم اسے لے کر آئیں گے۔ عمران کی بات سن کر سر طاہر بولے، نئی جگہ ہے اور ایسے ویرانے میں سارا کو اکیلے نہیں رہنا چاہیے، تم لوگ اسے جلدی ڈھونڈ کر لے آؤ، ہم سب گاڑی میں ویٹ کرتے ہیں۔ کرن، عمران اور رمیز کے ساتھ ہم سارا کو ڈھونڈتے ہیں، آپ وین کو روک کر ہمارا ویٹ کریں۔ دیکھو کرن، یہاں میں نے سنا ہے کہ جن بھوت ہوتے ہیں، اگر کوئی جن تمہارے سامنے آ گیا ہو تو ہو ہا ہا میں جن ہوں، خوفناک آواز میں سر طاہر نے کرن کو ڈرایا تو وہ ڈر گئی۔ اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر سر طاہر اور عمران، رمیز تینوں زور سے ہنسنے لگے تو کرن جھیپ کر شرمندہ سی مسکرانے لگی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا کرن، اور تم ڈرنا نہیں، بلکہ کوئی جن اگر آ جائے تمہارے سامنے تو اسے میرا سلام کہنا، سر نے کہا تو سب ہنسنے لگے۔ سر اب بس بھی کریں، اور کتنا ستائیں گے آپ مجھے؟ ہم سارا کو دیکھتے ہیں، کہاں رہ گئی، آپ ہمارا ویٹ کریں۔ سارا ایک قلعے میں تصویریں لیتے ہوئے داخل ہو گئی، اسے اپنے شوق کی وجہ سے رات ہو جانے کا احساس تک نہیں ہوا۔ قلعے کی عمارت کی تصویریں لیتے ہوئے اسے ایک بڑا سا گیٹ نظر آیا، اس نے پلٹ کر داخلی دروازے کو دیکھا تو خود سے سرگوشی کرنے لگی، ارے اس قلعے کے اندر ایک اور گیٹ بھی ہے، وہ بھی اتنا بڑا، اس گیٹ کی ڈیزائننگ کتنی خوبصورت ہے، آئی تھنک مجھے اس گیٹ کے اندر جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ یہاں تعریفی چیزیں مل جائیں جو میرے البم کا حصہ بنے۔ گیٹ کھولنے کے لیے سارا نے زور سے دھکا دیا تو گیٹ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی کھل گیا۔ عمران، رمیز اور کرن اس آواز کے تعاقب میں قلعے کے اندر داخل ہو گئے، اور وہ سارا کو ڈھونڈتے ہوئے اس گیٹ کے پاس آ کر گیٹ کو دیکھنے لگے۔ کرن ڈرتے ہوئے کہنے لگی، رمیز یہ گیٹ مجھے کچھ پراسرار معلوم نہیں ہو رہا، لگتا ہے کہ سر طاہر کی بات کا بڑا گہرا اثر ہوا ہے تمہارے دماغ پر۔ کرن، رمیز کی بات پر برا مانتے ہوئے کرن بولی، شٹ اپ رمیز، اب تم میرا مذاق اڑانا بند کرو پلیز، تم دونوں ہی فضول ہنسی مذاق چھوڑ کر سارا کو ڈھونڈو، ہم کب سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں، سر طاہر 2 بار کال بھی کر چکے ہیں سارا کا پوچھنے کے لیے۔ عمران کی بات سن کر کرن نے فکر مندی سے کہا، مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے کہ آخر سارا کی بچی کہاں رہ گئی، اور پھر اچانک سارا کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں اس گیٹ کے اندر سے آنے لگی تو تینوں گھبرا گئے اور فوراً ہی گیٹ کے اندر جا کر دیکھا تو سارا اپنے منہ پر ہاتھ رکھے زور زور سے چلا رہی تھی۔ تینوں نے سارا کو جھنجھوڑ دیا، وہ کسی کے قابو میں آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، بس مسلسل چیخے جا رہی تھی۔ کرن نے اسے زور سے ہلا کر ڈانٹتے ہوئے کہا، سارا ریلیکس، ہم ہیں، کیا ہوا، تم ایسے چیخ کیوں رہی ہو؟ سارا نے جیسے ہی ان تینوں کو دیکھا تو بے ہوش ہو گئی، تو عمران اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر وین میں لے آیا۔ تمام ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس بھی سارا کو دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ کیمپس میں آنے کے بعد جب صبح سارا کو ہوش آیا تو کرن نے پوچھا، سارا آخر ہوا کیا تھا، قلعے میں تم اتنا خوف سے چیخ کیوں رہی تھی؟ سارا کچھ جواب دینے کے بجائے گمسم سی بیٹھی تھی۔ عمران اور رمیز بھی مسلسل اس سے وجہ پوچھتے رہے مگر وہ کچھ نہ بولی، خاموش ہی بیٹھی رہی۔ پرنسپل نے آ کر ڈانٹتے ہوئے کہا، سارا تم آخر گروپ سے الگ کیوں ہوئی، اور ہمیں کتنا ویٹ کرنا پڑا تمہارا، اب اس طرح خاموش کیوں بیٹھی ہو، چلو ہمیں اگلے مقام پر جانا ہے لیکن اب یہ غلطی دوبارہ نہیں کرنی۔ سوری میم، اب سارا ایسی کوئی غلطی نہیں کرے گی، اس کی طبیعت خراب ہے، آج ہم اپنے ڈرائیور کے ساتھ واپس جا رہے ہیں، سارا کی طبیعت کی وجہ سے سارا کے پاپا نے ڈرائیور بھیج دیا ہے، وہ بس آتا ہی ہوگا، ہم چاروں چلے جائیں گے۔ سارا کا بخار تو کل سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور بار بار یہ بے ہوش ہو جاتی ہے،
کل سے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے، بس ہوش میں آتی ہے تو صرف سامنے گھرتی رہتی ہے، پھر ڈر جاتی ہے اور چلانا شروع کر دیتی ہے۔ کرن کی بات سن کر پرنسپل بولی، بخار تو ہو جاتا ہے، خیر تم تینوں سارا کو اس کے گھر پہنچا کر مجھے انفارم کر دینا۔ اوکے میم، کرن بولی۔ اعجاز، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میری بچی کو، 2 دن ہو گئے پکنک سے آئے ہوئے، نہ بولتی ہے نہ کھاتی ہے، بخار میں تپ رہی ہے، دوا کا بھی کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ ایسا کیا ہو گیا میری بچی کو؟ صوبیہ، سچ کہوں تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا، بخار کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی، اتنی گمسم تو کبھی نہیں رہی ہماری سارا، آخر کیا ہو گیا ہے اسے وہاں جس کی وجہ سے ہماری سارا کے چہرے کی خوشی ہی چھن گئی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا اعجاز، پلیز آپ کچھ کریں، میں اپنی بچی کو ایسی حالت میں نہیں دے سکتی۔ بیوی کو بچوں کی طرح روتے دیکھ کر گلے سے لگاتے ہوئے بولے، تم رونا تو بند کرو، کچھ نہیں ہوگا ہماری بچی کو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ کیا اچانک زارا ڈری ہوئی چیختی ہوئی ماما پاپا کے روم میں انٹر ہوئی۔ ماما پاپا نے اسے گلے لگا کر چپ کراتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، آپ اتنا ڈر کیوں گئی ہو؟ پاپا وہ آپ ہی، صوبیہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ کیا ہوا سارا، کو جلدی بتاؤ۔ ماما، وہ آپ کی آنکھیں نہیں ہیں۔ کیا؟ زارا بیٹا کیا بول رہی ہو آپ؟ پاپا کے پوچھنے پر زارا بولی، ہاں پاپا، آپ ہی کی آنکھیں نہیں ہیں، ان کی آنکھوں کی جگہ کسی اور کی آنکھیں لگتی ہیں، وہ آنکھیں آپ ہی کی نہیں ہیں۔ آپ ہی نے مجھے دیکھا تو میں ڈر گئی اور آپ دونوں کے پاس آ گئی۔ میں آپ ہی کے ساتھ نہیں سوؤں گی، مجھے ان کی آنکھوں سے ڈر لگ رہا ہے، میں آج آپ دونوں کے روم میں سوؤں گی۔ اوکے بیٹا، ڈرو مت، ہم آپ ہی کو دیکھتے ہیں۔ صوبیہ اور اعجاز نے جا کر سارا کو آواز دی، وہ سر جھکائے اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ صوبیہ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے بولی، سارا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو سارا نے اٹھ کر نہیں دیکھا۔ صوبیہ نے اعجاز کی طرف دیکھا، اعجاز نے بیٹی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، سارا بیٹا پاپا کی طرف دیکھو، پاپا کو بتاؤ کیسی طبیعت ہے آپ کی اب؟ اعجاز احمد کا ہاتھ زور سے اپنے سر سے ہٹاتے ہوئے سارا نے جیسے ہی نظر اٹھا کر اعجاز احمد کو دیکھا تو وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئے۔ صوبیہ نے جب اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا تو رونے لگ گئیں، بیڈ سے دور جا کر اعجاز کے گلے سے لگ گئیں۔ جاؤ یہاں سے، اکیلا چھوڑ دو مجھے، جاؤ یہاں سے، سارا نے غضبناک آواز میں کہا تو صوبیہ رونے لگی۔ اعجاز، یہ میری سارا کی آواز نہیں، یہ تو کسی مرد کی آواز ہے۔ اعجاز، کیا ہو گیا ہے میری بچی کو، ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تم رونا بند کرو اور آیت الکرسی کا ورد جاری رکھو، میں بھی آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ آیت الکرسی کے ورد سے سارا کو ایک زور کا جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی تو صوبیہ اور اعجاز اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ سارا اپنی آنکھیں کھولو۔ سارا نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھیں پھر نارمل تھیں۔ صوبیہ کے گلے سے لگ کر روتے ہوئے سارا نے کہنا شروع کر دیا، ماما مجھے بچا لیں، پاپا مجھے بچا لیں، پاپا مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ریلیکس بیٹا، لو پہلے یہ پانی پیو اور بتاؤ آرام سے کہ بات کیا ہے، کون مار ڈالے گا آپ کو؟ پاپا، وہی جو اس قلعے میں تھا۔ سارا نے اپنی بات کرتے ہوئے جیسے ہی اپنی نظر اٹھا کر سامنے کی دیوار کی طرف دیکھا تو زور سے چیخنے لگی، پاپا وہ دیکھیں سامنے دیوار پر، اس کی آنکھیں صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، میں جہاں دیکھتی ہوں اس کی آنکھیں نظر آتی ہیں، وہ نہیں جائے گا، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ بیٹی کو روتے ہوئے دیکھتے ہوئے صوبیہ اور اعجاز نے مسلسل دیوار پر دیکھا پر انہیں کچھ نظر نہیں آیا، جبکہ سارا مسلسل دیوار کو دیکھنے سے ڈر رہی تھی اور اپنا منہ صوبیہ کی گود میں چھپائے جا رہی تھی۔ بیٹی کا حال دیکھ کر دونوں ہی پریشان تھے۔ اعجاز نے آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا تو سارا سو گئی۔ اعجاز نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے صوبیہ سے کہا، صوبیہ میں زارا کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں ہوں، زارا بچی ہے، بہت ڈر گئی ہے، تم یہاں سارا کے ساتھ سو، بس آیت الکرسی پڑھتے رہنا، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔
اعجاز کی بات سن کر صوبیہ نے روتے ہوئے پوچھا، اعجاز کیا ہو گیا ہماری ہنستی کھیلتی بچی کو؟ مجھے پہلی والی میری سارہ چاہیے، پلیز کچھ کریں۔ تم پریشان مت ہو، میں کل امام صاحب کے پاس جاتا ہوں، ان سے مسئلے کا حل پوچھتا ہوں، کیونکہ یہ اگر کوئی ڈاکٹر پرابلم ہوتی تو سارہ کی آواز کا بدلنا اور اس کی آنکھیں کا عجب ہو جانا کچھ عجیب ہے، معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے۔ امام صاحب کے پاس جا کر ہی پتہ چلے گا، بس تم اس کے پاس رہنا، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ سارہ پلیز، ہم تم سے ملنے آئے ہیں اور تم نے نظر اٹھا کر بھی ہمیں نہیں دیکھا، کرن نے التجائی انداز میں کہا۔ تو عمران اور رمیز نے بھی کہا، سارہ یار پلیز کچھ تو بات کرو ہم سے۔ سارہ کا ہاتھ جیسے ہی عمران نے پکڑا تو سارہ زور زور سے ہلنے لگی، اسے جھٹکے سے لگتے محسوس ہونے لگے۔ عمران جھٹ سے بیڈ پر سے ہٹ گیا، ساتھ ہی کرن اور رمیز بھی۔ سارہ نے مردانہ آواز میں کہا، کیا سمجھتے ہو تم لوگ اسے اس رات کی طرح لے جاؤ گے؟ نہیں، اب ہرگز نہیں، میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ میرے ساتھ رہے گی، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ عمران، تو سن لے، محبت کرتا ہے نا اس لڑکی سے؟ اب دیکھ میں تجھ سے تیری محبت کیسے چھین لیتا ہوں۔ تو بس دیکھتا ہی رہ جائے گا، کچھ نہیں کر سکے گا تو۔ زور زور سے کہا لگانے کے بعد سارہ بے ہوش ہو کر بیڈ پر سے گر گئی اور عمران حیرانگی سے کرن اور رمیز کو دیکھنے لگا اور رمیز سے بولا، یار یہ سارہ کو کیا ہو گیا ہے؟ آخر اس کو ایسا کیا ہوا تھا قلعے میں؟ اور یہ آواز کس کی تھی؟ یہ آواز، یہ آنکھیں، یہ سب ہماری سارہ کی نہیں؟ کرن نے بھی روتے ہوئے کہا۔ تو اندر روم میں آتی صوبیہ بولی، ہاں یہ آواز اور آنکھیں ہماری سارہ کی نہیں، کسی اور کی ہیں۔ دیکھو بیٹا، مجھے بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہماری سارہ کی ایسی حالت ہو گئی؟ صوبیہ کے پوچھنے پر کرن نے جواب دیا، آنٹی ایکچولی اس وقت ہم سب ایک ساتھ ہی تھے کہ سارہ اپنے کیمرے سے تصویریں لیتی ہوئی ہم سے الگ ہو گئی اور ایک قلعے میں چلی گئی۔ ہم نے اسے بہت ڈھونڈا اور ڈھونڈتے ہوئے ہم تینوں بھی اس قلعے میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک عجیب و غریب قسم کا گیٹ تھا، مانو جیسے کوئی خفیہ دروازہ۔ ہم اسی گیٹ کو دیکھ رہے تھے کہ اس گیٹ کے اندر سے سارہ کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم تینوں جھٹ سے اندر داخل ہونے لگے، دیکھا کہ سارہ گلے میں زمین پر گری ہوئی ہے اور منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ رہی ہے۔ جب ہم نے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کا جسم بری طرح سے تپ رہا تھا، وہ کانپ بھی رہی تھی۔ عمران نے کرن کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آنٹی یہ تو ہم بھی نہیں جانتے کہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے سارہ کے ساتھ ایکچولی ہوا کیا تھا۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے پیش امام صاحب کے ساتھ اعجاز بھی سارہ کی دوستوں کی باتیں سن چکے تھے۔ آگے بڑھ کر امام صاحب نے پوچھا، یہ بتاؤ بیٹا، اس گھڑے میں جس میں سارہ بیٹی گری تھی وہاں کچھ تھا؟ کوئی ایسی چیز جو تم لوگوں نے دیکھی ہو؟ رمیز نے کہا، نہیں امام صاحب، بس ہم تو جلدی سے سارہ کو اس گھڑے سے نکال کر کیمپ میں لے آئے تھے۔ امام صاحب اس گھڑے میں ہم نے کچھ نہیں دیکھا، اور پھر سارہ کے چیخنے پر ہم اتنا پریشان ہو گئے تھے کہ کسی چیز کا کوئی دھیان بھی نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اب تم سب باہر جاؤ۔ اعجاز صاحب، بس آپ میرے ساتھ کمرے میں رہیں، سب کو باہر کر کے دروازہ بند کر دیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی امام صاحب نے سارہ کے برابر بیٹھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر قرآنی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ تو سارہ نے غضبناک آنکھوں سے امام صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے گرج کر کہا، اسماعیل تو کیا کر رہا ہے یہاں؟ اسماعیل آیا ہے مجھے اس لڑکی کے اندر سے بھگانے کے لیے۔ اسماعیل، یہ تیرے بس کی بات نہیں۔ اسماعیل تو کیوں جتن کرتا ہے؟ چلا جا یہاں سے، تیری بیوی سیڑھیوں سے گر گئی ہے، اس کا پاؤں ٹوٹ گیا ہے، جا کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا، مجھے ہٹانا تیرے بس کی بات نہیں۔ اعجاز اور امام صاحب بہت حیرانی سے سارہ کے منہ سے نکلنے والی آواز سے اور الفاظ پر غور دے رہے تھے کہ عمران نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آ گیا۔ امام صاحب، مسجد سے ایک لڑکا آیا ہے، آپ کی وائف کا پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہیں۔ عمران کی بات سن کر سارہ کے اندر سے وہی مردانہ آواز نے
کہا لگانا شروع کر دیا۔ اعجاز اور امام صاحب دونوں ہی گھبرا گئے۔ امام صاحب جلدی سے سارہ کی بدلی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے روم سے نکل کر مسجد چلے گئے۔ اعجاز نے صوبیہ اور سارہ کے دوستوں سے سارا معاملہ ڈسکس کیا تو سب پریشان ہو گئے اور زاروں کا تار رونے لگے۔ آخر مجھے سمجھ نہیں آتا اس رات سارہ کے ساتھ ہوا کیا تھا، رمیز نے کرن اور عمران سے کہا تو کرن بولی کچھ تو ایسا تھا وہاں جو ہمیں نظر نہیں آیا۔ عمران جو گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا اسے کرن نے ہلاتے ہوئے کہا کیا ہوا، تم کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں، میں تو اب تک یہی سوچ رہا ہوں کہ میں نے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا سارہ سے، اور امام صاحب کا نام تو اب تک مجھے بھی معلوم نہیں تھا، پھر سارہ نے کیسے ان کا نام لے کر وہ سب کچھ بتا دیا جو کسی کی آنکھوں کے سامنے نہ تھا۔ امام صاحب کی بیوی کا سیڑھیوں سے گرنا کچھ تو غلط ہے۔ ہاں، وہ آواز سارہ کی ہے ہی نہیں، اور آنکھوں کو غور سے دیکھا ہے، بڑی بڑی لال آنکھیں، ایسا لگتا ہے کہ خون بہہ رہا ہو ان آنکھوں سے، بڑا خوف سا محسوس ہوتا ہے سارہ کی آنکھوں کو دیکھ کر۔ رمیز کی بات پر کرن نے جھٹ سے کہا نہیں رمیز، وہ آنکھیں سارہ کی نہیں ہیں اور نہ ہی وہ آواز، اتنی معصوم چہرے والی سارہ کا چہرہ کتنا وحشت زدہ ہو گیا ہے۔ سارہ ہمارے بچپن کی دوست ہے، میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتی، تم دونوں کچھ کرو نا۔ امام صاحب آپ کی وائف کی طبیعت کیسی ہے؟ مسجد کے برآمدے میں امام صاحب کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اعجاز نے پوچھا تو امام صاحب نے کہا اعجاز صاحب وہ طاقتور بدرو ہے، میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، میرا علم کم ہے۔ امام صاحب ایسا نہ کہیں، پھر میری بیٹی کا کیا ہوگا، میں کیسے اسے اس حال میں تڑپتے دیکھ سکتا ہوں، خدا کے واسطے امام صاحب میری مدد کیجیے۔ اعجاز صاحب آپ فکر نہ کریں، میں نے اپنے گھر کے گرد حصار باندھ دیا ہے اور جتنا علم میں جانتا ہوں اس کے تحت ایک تعویذ تیار کیا ہے جسے سارا بیٹا کے گلے میں موم جامع کر کے پہنا دینا، یہ لیں تعویذ۔ تعویذ لیتے ہوئے اعجاز احمد بولے اس تعویذ سے وہ بدرو میری بیٹی کا پیچھے چھوڑ کر چلی جائے گی نا؟ نہیں اعجاز صاحب، وہ بدرو تو نہیں جائے گی مگر اس کے جسم سے نکل ضرور جائے گی، بس سارا بیٹیا سے کہنا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ تعویذ اپنے گلے سے نہ اترنا، ورنہ پھر سے بیٹیا کے جسم پر قابض ہو جائے گی۔ مگر امام صاحب یہ تو کوئی حل نہ ہو سکا، اس بدرو سے جان کیسے چھٹے گی؟ آپ کے اسی کام کے لیے میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں، وہاں میرے استاد کرامت شاہ ہیں، یہ کام اب وہی کر سکتے ہیں، شاہ صاحب سے ہی میں نے روحانی علم سیکھا ہے، میں آج شام شاہ صاحب کے پاس جا رہا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیے، اس معاملے کا حل اب شاہ صاحب ہی کریں گے، اب آپ جائیے۔ تم نے موم جامع کر دیا؟ اعجاز کے پوچھنے پر صوبیہ نے کہا ہاں کر دیا، مگر اس کے گلے میں ڈال نہیں سکی، آپ کو پتہ ہے جب میں یہ تعویذ اس کے گلے میں ڈالنے لگی تو سوئی ہوئی سارہ نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دیں اور اتنی غضبناک آواز میں مجھ پر جھپٹی کہ میں ڈر گئی، پھر بھی ہمت کر کے میں جیسے ہی اس کے قریب گئی اس نے اتنی زور سے مجھے دھکا دیا کہ میں دور جا کے گری ہوں۔ اعجاز اتنی فورس کے ساتھ دھکا ہماری سارہ نہیں دے سکتی، پلیز کچھ کریں۔ لاؤ مجھے دو تعویذ، میں پہناتا ہوں۔ تعویذ لے کر جیسے ہی اعجاز احمد نے سارہ کے گلے میں ڈالنا چاہا تو سارہ نے دھکا دے دیا، اور اس بار دھکا اتنی زور سے دیا گیا تھا کہ اعجاز ہوا میں اڑتے ہوئے کمرے کے دیوار سے جا ٹکرائے اور زمین پر گر گئے۔ عمران، رمیز اور کرن جو زارا کے ساتھ کمرے میں انٹر ہی ہو رہے تھے وہ سب دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ زارا تو رونے لگی، کرن اسے فوراً ہی روم سے باہر لے گئی۔ اعجاز احمد نے عمران اور رمیز سے کہا عمران، رمیز بیٹا آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس کے پاس جاؤ اور اس کے پاؤں پکڑو، اور صوبیہ تم اس کے ہاتھ پکڑو، آیت الکرسی کا ورد جاری رکھنا۔ بڑی مشکل کے بعد اعجاز جیسے ہی سارہ کے گلے میں تعویذ ڈال سکے تو اسے جھٹکے سے لگنے لگے اور ہوا میں معلق ہو گئی اور زور سے بیڈ پر
گر کر بے ہوش ہو گئی۔ صوبیہ مسلسل اس پر آیت الکرسی کا ورد کر کے دم کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سارا کو ہوش آیا تو اس کا چہرہ نارمل لگ رہا تھا، مگر بہت بیمار اور کمزور لگ رہی تھی۔ ماما، پاپا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پوری باڈی میں ایسا لگ رہا ہے کہ کسی نے مجھے بہت مارا ہو۔ ماما، مجھے بہت بھوک لگی ہے، آپ مجھے کچھ کھلا دیں؟ خیر، سارا کے برابر میں بیٹھتے ہوئے صوبیہ نے کھانا کھلاتے ہوئے کہا، بس اب باتیں بعد میں، پہلے میری بچی کو کچھ کھانے دو، پہلے ہی اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ زارا، میرے پاس آؤ، مجھ سے اتنا دور کیوں ہو؟ زارا، جو پاپا سے چپکی ہوئی ڈری سہمی سی کھڑی تھی، سارا کی بات سن کر پاپا کی طرف دیکھتے ہوئے ڈرتے ڈرتے سارا کے پاس آ کر اس سے گلے لگ کر رونے لگی۔ آپی، میں نے آپ کو بہت مس کیا، آپ کو کیا ہو گیا تھا آپی؟ مجھے بہت ڈر لگتا تھا آپ کی آنکھوں سے، بہت بہت ڈراؤنی تھیں وہ آنکھیں۔ سارا کی بات سنتے ہی سارا نے جیسے ہی کمرے کی دیوار پر دیکھا تو وہی آنکھیں دیوار پر نظر آئیں، جیسے وہ آنکھیں ہنس رہی ہوں، لال لال بڑی ہنستی ہوئی خوفناک سی آنکھیں دیکھ کر سارا نے چیخنا شروع کر دیا، پاپا، ماما، وہ آنکھیں سامنے دیوار پر، وہ دیکھیں، وہ آنکھیں اسی کی ہیں۔ سارا کے کہنے پر سب نے جیسے ہی دیوار پر دیکھا تو سب کو وہ خوفناک آنکھیں دیوار پر نمودار نظر آئیں۔ زارا گر کر بے ہوش ہو گئی۔ سبھی خوفزدہ تھے کہ اعجاز نے آیت الکرسی کا ورد جاری کر دیا۔ کلام پاک کی آواز سے وہ آنکھیں غصے اور غضب سے لال ہو کر غائب ہو گئیں۔ اعجاز، اس چیز سے ہمارا کیسے پیچھا چھوٹے گا؟ صوبیہ، تم زارا کو سنبھالو، اسے ہمارے بیڈ روم میں لے کر جاؤ اور اسے سارا کے روم میں اب مت لانا۔ میں سارا کے ساتھ یہیں رہوں گا جب تک امام صاحب اپنے استاد کرامت شاہ صاحب کو نہیں لے کر آ جاتے۔ اعجاز نے کہا، رات گزارنا بہت مشکل ہے، سارا کے کمرے میں ہر جگہ وہ آنکھیں نہ صرف سارا کو بلکہ اب تو ہم سب کو ہی نظر آ رہی ہیں۔ صوبیہ نے کہا تو اعجاز نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اسے تسلی دی، تم بیڈ روم میں سارا کو لے جا کر آرام کرو، میں سارا کے ساتھ ہوں، اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، کل تک امام صاحب آ جائیں گے شاہ صاحب کو لے کر۔ زارا کا تو بہت برا حال ہے، ڈر ڈر کے ایک لمحہ نہیں چھوڑ رہی تھی مجھے، وہ سوئی ہے تو میں یہاں آئی ہوں۔ سارا کا بھی یہی حال ہے، ڈر ڈر کر برا حال کر لیا ہے، پتہ نہیں آخر وہ بدرو چاہتا کیا ہے، آخر اس قلعے میں سارا کے ساتھ ہوا کیا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے ہنستے کھیلتے گھر اور بچوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ تم نے غور سے دیکھا ہے سارا کے چہرے کو کس قدر پیلا پڑ گیا ہے؟ عجیب سی وحشت ہے سارا کے چہرے پر اور آنکھوں میں، بس جیسے تیسے یہ رات گزر جائے۔ آج کی رات میں عجیب سا بھاری پن ہے، وقت تو جیسے کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ صوبیہ، پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں اعجاز، آج کی رات واقعی بہت بھاری ہے۔ ماما، ماما، پاپا، مجھے بچا لیں۔ زارا کی کمرے سے آتی ہوئی آواز پر صوبیہ اور اعجاز فوراً بھاگتے ہوئے زارا کے روم میں پہنچے تو زارا ہوا میں معلق تھی۔ اعجاز احمد اسے پکڑنے کی جتنی کوشش کرتے وہ اور اوپر ہو جاتی۔ پاپا، مجھے بچائیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ نیچے اتارے پاپا، مجھے نیچے اتارے۔ اعجاز بیڈ پر کھڑے ہو کر زارا کو پکڑیں۔ کیسے پکڑوں؟ جیسے ہی پکڑنے لگتا ہوں وہ اور ہوا میں اوپر چلی جاتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا خدا، میں کیا کروں؟ کیسے اپنی بچی کو بچاؤں؟ صوبیہ تو بری طرح سے رو رو کر خدا سے دعائیں کر رہی تھی۔ اچانک زور سے زارا زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اعجاز اور صوبیہ نے سنبھالنے کے لیے ہاتھ بڑھائے کہ زارا کے اندر سے وہی مردانہ آواز گونجی، سارا کے گلے سے تعویذ نکال دو ورنہ میں زارا کو جان سے مار دوں گا۔ زارا پھر ہوا میں معلق ہو کر دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گری۔ دیوار پر سر لگنے کی وجہ سے خون بہتا دیکھ کر صوبیہ اور اعجاز جیسے ہی زارا کو اٹھانے لگے، زارا پھر سے ہوا میں معلق ہو گئی۔ سارا، جو شور کی آواز کو سن کر روم میں آ چکی تھی، خود کو سنبھالتے ہوئے گرتے ہوئے بولی، رک جاؤ، چھوڑ دو میری بہن کو، میں یہ تعویذ اتار رہی ہوں۔ سارا کی بات سن کر صوبیہ بولی، نہیں بیٹا، یہ تعویذ مت اتارنا ورنہ یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔
صوبیہ کے اتنے کہنے پر زارا جو ہوا میں معلق تھی زور سے سارا کے پاس فرش پر آ کر گری۔ جیسے ہی سارا نے اسے پکڑنا چاہا وہ گھسٹتے ہوئے زمین سے دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کا خون بہتا دیکھ کر سارا نے جھٹ سے تعویذ اتار کر بیڈ پر پھینک دیا۔ بدرو زارا کے جسم سے سارا کے جسم پر قابض ہو کر غضبناک انداز میں ہنستے ہوئے ہوا میں معلق ہو کر اپنے روم میں جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ جیسے ہی اعجاز سارا کے پیچھے دوڑے تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اعجاز دروازے کو دھکے مارتے رہ گئے۔ امام صاحب جیسے ہی کرامت شاہ کو لے کر آئے تو اعجاز نے رات کا تمام معاملہ بتایا تو شاہ صاحب بولے، زارا بیٹی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اسے ہمارے پاس لاؤ۔ اعجاز فوراً ہی صوبیہ اور زارا کو ڈرائنگ روم میں لے آئے جہاں امام صاحب اور شاہ صاحب بیٹھے تھے۔ چوٹیں لگنے کی وجہ سے زارا نہ چل پا رہی تھی اور نہ بیٹھ پا رہی تھی۔ شاہ صاحب نے قرآنی آیتیں پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ اسے کمرے میں جا کر سلا دو بیٹا، چھوٹی بچی ہے، ڈر گئی ہے، ہم نے اس پر دم کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آپ دونوں بھی آ کر سامنے بیٹھو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ شاہ صاحب کے کہنے پر صوبیہ اور اعجاز بھی ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب نے قرآنی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ ان پر دم کرنے کے بعد بولے، بیٹا آپ چھوٹی بچی کے ساتھ اپنے کمرے میں جا کر کمرے کو اچھی طرح سے بند کر کے بیٹھ جاؤ، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، کمرہ نہ کھولنا جب تک آپ ہماری آواز نہ سنو۔ اگر اعجاز بیٹے کی یا پھر اسماعیل کی آواز بھی سنو تو کمرہ مت کھولنا۔ وہ بدرو خبیث ہر طرح سے کمرہ کھلوانے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے آپ تینوں کا حصار باندھ دیا ہے اور کمرے پر بھی ہم حصار باندھ دیں گے تاکہ وہ خود سے اندر نہ آ سکے۔ جاؤ بیٹا اب آپ یہاں سے جاؤ۔ صوبیہ اور زارا کے روم میں جانے کے بعد روم کے گیٹ پر حصار باندھ کر شاہ صاحب بولے، اعجاز بیٹا اب اس کمرے کی طرف لے چلو جہاں وہ خبیث بچی پر قابض ہوا بیٹھا ہے۔ سارا کا کمرہ جو اندر سے لاک تھا اعجاز اور امام صاحب کے کھلوانے کے باوجود بھی نہ کھل سکا۔ تو شاہ صاحب نے پھر کچھ پڑھتے ہوئے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ کھل گیا۔ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ سارا کے منہ سے وہی مردانہ غضبناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ خوفناک سرخ آنکھیں غضبناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ اعجاز اپنے جذبات پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ گھبرائے ہوئے تو امام صاحب بھی بہت تھے۔ اسماعیل تو نہیں باز آیا؟ یاد نہیں تیری بیوی کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا؟ اب تو اپنے استاد کو اٹھا کر لے آیا ہے۔ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے جان سے مار دوں گا۔ یہ سن کر شاہ صاحب نے غصے سے کہا، چپ کر تو، اب بہت تنگ کر لیا تو نے اس معصوم بچی کو، چلا جا یہاں سے ورنہ میں تجھے اللہ کے حکم سے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ کرامت شاہ میں تجھے اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں اس لڑکی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اسے اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ بس ایک دن کی بات اور ہے، یہ لڑکی ہر طرح سے اس دنیا سے میری دنیا میں پہنچ جائے گی۔ اب یہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوگی جہاں پر یہ آئی تھی، میں اسے اپنی قبر میں لے کر جاؤں گا۔ وہ قبرستان ہمارا ٹھکانہ ہے، یہ لڑکی وہاں آئی تھی اور ہمارے قبرستان کی تصویریں لے رہی تھی اور میری قبر میں مجھ پر گری تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے پکڑ لیا تھا میں نے۔ بس اسے اپنی قبر میں غائب کرنے ہی والا تھا کہ اس کے چیخنے کی آواز سے اس کے دوست وہاں آ گئے اور اسے وہاں سے لے گئے۔ میں اس کے ساتھ آ گیا، میں اسے اپنی قبر میں لے کر ہی جاؤں گا۔ کرامت شاہ، ہا ہا ہا، تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ میری قبر میں اس لڑکی کے بال دفن ہیں۔ جب یہ لڑکی میری قبر میں گری تو میں نے اسے پکڑ لیا تھا تو اس کے بال میرے ہاتھ میں آ گئے تھے جو اب تک میری قبر میں ہے۔ صرف ایک دن کی بات اور ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اسے میرے ساتھ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کر دی اور پڑھنے کے دوران وہ بدرو مسلسل کبھی ہنستی کبھی چیختی۔
دوسری طرف کمرے کے باہر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا تو صوبیہ اور زارا بری طرح سے کانپنے لگیں۔ کبھی اعجاز کی آواز میں دروازہ کھولنے کو کہا جاتا تو کبھی امام صاحب کی اور کبھی سارا کی آواز میں، مگر خود کو مضبوط کرتے ہوئے صوبیہ بیگم شاہ صاحب کی آواز کی منتظر رہیں۔ اعجاز بیٹا، رسی لے کر آؤ۔ شاہ صاحب کے کہنے پر اعجاز نے انہیں رسی لا کر دی تو وہ قرآنی آیتیں پڑھتے ہوئے سارا کے ہاتھ پاؤں رسی سے مضبوطی سے باندھ دیتے ہیں اور کمرے سے باہر آ کر لاؤنج پہ بیٹھتے ہوئے شاہ صاحب سے بولتے ہیں، اب ہمیں اسی قبرستان میں جانا ہوگا جہاں سارا بیٹا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ جب تک ہم اس قبر سے سارا بیٹا کے بال نہ نکال لیں، اس قبر سے بال نکالنا ضروری ہے، جبھی اس خبیث سے سارا بیٹیا کا پیچھا چھوٹ سکتا ہے۔ میں ابھی سارا کے دوستوں کو کال کر کے بلاتا ہوں تاکہ وہ لوگ ہمیں اس مقام تک لے جائیں۔ اعجاز کی بات پر امام صاحب فوراً بولے، اعجاز صاحب، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ شاہ صاحب نے اس خبیث کو باندھ دیا ہے، مگر ہمارے پاس کل تک کا وقت ہے، ورنہ بہت دیر ہو جائے گی، سارا بیٹا کو بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ کار میں سفر کر کے رمیز اور عمران کے ہمراہ شاہ صاحب، امام صاحب اور اعجاز شام کے وقت اسی قلعے میں پہنچے تو رمیز، عمران دونوں سب اس جگہ گئے، مگر گیٹ تھا کہ مل کر نہیں دے رہا تھا۔ اسی جگہ تھا وہ گیٹ، اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا، عمران نے فکر مندی سے کہا تو رمیز بھی پریشان ہو گیا۔ بچوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس اتنا بتاؤ کہ وہ دروازہ اسی جگہ تھا نا؟ جی اسی جگہ تھا، پر اب نہیں ہے یہاں، عمران نے جواب دیا۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جگہ ایک بڑا سا دروازہ نمودار ہو گیا اور سب اس دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں مسلسل قرآنی آیتوں کا ورد جاری رکھتے ہوئے شاہ صاحب آگے بڑھتے ہوئے ایک دم سے رک گئے۔ ان کے پیچھے سبھی رک گئے تو شاہ صاحب بولے، لڑکو ذرا یہاں پر کھدائی کرو۔ عمران اور رمیز اس جگہ کی کھدائی کرنے لگے تو ایک جھٹکے سے انہیں کسی زوردار ہوا نے اڑا کر دور پھینک دیا۔ گرنے سے دونوں کو چوٹیں آئیں۔ شاہ صاحب نے مزید غضبناک اور غصے سے قرآنی آیتیں پڑھنا شروع کر دیں۔ چاروں طرف ہواؤں کا زور بڑھنے لگا تو شاہ صاحب بولے، تم سب ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لو اور آیت الکرسی کا ورد جاری رکھنا، ہاتھ مت چھوڑنا۔ ہوا کا زور تھا کہ ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ چاروں طرف خوفناک ہیولے نظر آ رہے تھے۔ منہ کے قریب آ کر خوفناک آوازوں اور خوفناک صورتوں میں ڈراتے۔ ایسا خوفناک منظر تھا کہ خوفناک بھیانک چہرے والے ہیولے، ڈراؤنی آوازیں اتنا ڈراؤنا منظر پیش کر رہی تھیں کہ سب گھبرائے ہوئے تھے۔ شاہ صاحب قبر میں اتر گئے اور ہاتھ سے ادھر ادھر کچھ ٹٹولنے لگے۔ پھر ایسا لگا کہ وہ چیز ان کے ہاتھ میں آ گئی ہو۔ وہ بلند آواز سے قرآنی آیات پڑھنے لگے اور جب ان کا ہاتھ باہر آیا تو ان کے ہاتھ میں بالوں کا گچھا تھا۔ وہ قہر سے باہر نکلے تو ہواؤں کا زور ختم ہو گیا اور خوفناک آوازیں، ہیولے یکدم ہی غائب ہو گئے تو شاہ صاحب بولے، اب جلدی سے اس قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دو۔ قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ شاہ صاحب کا چہرہ پرجلال تھا، آنکھیں بھی غضبناک لگ رہی تھیں۔ جب شاہ صاحب پڑھنے سے فارغ ہوئے تو بولے، میں نے اس خبیث بدرو کو اسی قبر میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا ہے۔ اب سارا بیٹیا کے یہ بال ہمیں سمندر میں ڈالنا ہوں گے اور سارا بیٹیا کو حصار میں کچھ دن رکھنا ہوگا تاکہ وہ مکمل طور پر اس بدرو کے اثر سے آزاد ہو سکے۔ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ سارا کے بال سمندر میں ڈال دیے اور اس کا صدقہ کر کے شاہ صاحب نے سارا کا بدنی حصار کر دیا تو سارا پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئی۔ سب کچھ بہت خوفناک تھا پاپا، اس قبر میں میرا ٹھوکر کھا کر گرنا، اس دروازے کے اندر عجیب ہیولے نظر آنا، اس مردے کا آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنا اور مجھے اپنی قبر میں کھینچنا، بہت ڈراؤنا تھا سب کچھ، سارا نے بتایا۔ سب کچھ بھول جاؤ بیٹا، ایک برے خواب کی طرح، اعجاز احمد بولے تو صوبیہ نے کہا، تمہارے پاپا ٹھیک کہتے ہیں، سب کچھ بھول جانا ہی بہتر ہے۔ اب پہلے کی طرح اپنی تعلیم پر توجہ دو اور کھانا کھاؤ، بہت کمزور ہو گئی ہو۔ آپی، آپ کے جن نے مجھے بھی بہت مارا ہے،
اب آپ میرے ہاتھ پاؤں دبائیں اور میری خوب خدمت کریں۔ زارا کی بات پر سب ہنسنے لگے۔